पाकिस्तान ने तुम्हारे साथ कितना एहसान किया, तो तुमने हमारे पाकिस्तान के साथ क्या किया। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी कब्र मुबारक आपने उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला को एहसान के बदले के अंदर दे दी। एहसान का बदला काबुल वालों ने पाकिस्तान को देना चाहिए था ना। अफ़गानिस्तान वालों ने एहसान का बदला देना था, एहसान का बदला उन्होंने ना दिया। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने दे दिया। वहाँ कब्र मुबारक जो है उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला, आगे कब्र के लिए जगह छुटी हुई थी, कब्र छुटी हुई थी, कब्र के लिए जगह कमरा छूटा हुआ है। वो मैंने पूछा ये किसके लिए छूटा हुआ है। बताने वालों ने बताया ये ईसा अलैहिस्सलाम के लिए छूटा हुआ है। अच्छा, ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, हमारे ऊपर पाबंदी नहीं थी। मैं वहाँ बयान करता था, मुझे उनके उलमा के साथ लगाया जाता था। आवाम दूसरे रास्ते के ऊपर जाती थी, मैं दूसरे रास्ते के ऊपर उनके वज़ीरों सफ़ीरों के साथ जाता था, वज़ीरों सफ़ीरों के साथ जाता था। मैंने देखा आगे आलमों के साथ जाता था। और जब बार आगे निकला, आगे गया तो मैंने वो जगह देख ली, तो मैंने पूछा तो उन्होंने माँ बता दिया ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर छूटी हुई है। तो मैं जब बाहर निकलता था तो सामने जन्नतुल बकिया है, उसके साथ दरख्तें हैं, दरख्तों के तले हमारा बयान उर्दू के अंदर होता था। श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया के मुसलमान, और बांग्लादेश और श्रीलंका के मुसलमान, और बर्मा के मुसलमान, और पाकिस्तान के मुसलमान वहाँ जमा होते थे। मैं उर्दू के अंदर बयान करता था, नाल कुरान पढ़ता था, नाल हदीस पढ़ता था, अल्लाह पढ़ाता था। हमारे साथ माजूर बीवी थी, मैं उसको घर होटल के अंदर छोड़ जाता था। झूठ बोलने वाला लानतुल्लाह काज़िबीन, झूठ बोलने वाला कज़्ज़ाब होना है। सबसे बड़ा गुनाह झूठ है। दिखलावे की इबादत हराम, राकारी की इबादत हराम। पैसा मांग के लेकर, पैसा मांग कर मुझे पैसा दो मैं इबादत करूं, वो भी हराम। खालिस अल्लाह को राज़ी करने के लिए इबादत करनी होगी तुमने और हमने। पैसा अल्लाह पाक ने लिख दिया पहले, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबिही व रुसुलिही वल क़द्र खैरी व शर्रिही। हाय हाय, मिनल बादल मादल मौत, भूल गया हूँ तो माफ़ कर देना, ब्लड प्रेशर के अंदर हूँ। 40 साल हुकूमत करेगा ईसा अलैहिस्सलाम। जब ज़मीन मालिक यौमिद्दीन अल्लाह टोटे टोटे करके दिखाई देगा, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, तब उनके पहले जूझ मुझे आएंगे। सूरज अधर तक आएगा, वापस हो जाएगा, क़यामत की आसार नज़र हो जाएंगे। दज्जाल आएगा, दज्जाल के फितने के अंदर, उस फितने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल हुकूमत करके दिखाएंगे। मुनारे तक पहुँचाया जाएगा, आसमान से नीचे पहुँचाया जाएगा, नीचे आएंगे, 40 साल हुकूमत करेंगे। वदकाट 40 साल हुकूमत करेंगे, तो क्या पड़ेंगे? मुसलमानों के हुक्मरान हो गए।
40 سال حکمران ہو گئے، نہ روس ہوگا، نہ چائنا ہوگا، نہ پاکستان ہوگا، نہ انڈیا ہوگا، نہ بنگلہ دیش ہوگا، نہ تم ہوگے نہ ہم ہوگے۔ قیامت کا قریب زمانہ ہوگا، اس زمانے کے اندر 40 سال حکومت عیسیٰ علیہ السلام کر کے دکھائیں گے۔ یہ کیا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہاں بھائی 40 سال سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اپنے امت کے اندر کیا پڑھتے رہے؟ جو ان کی کتاب انجیل بتاتی ہے، کیا پڑھتے ہیں؟ پڑھتے رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ مسیح اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اب کیا پڑھیں گے؟ ہاں اللہ پاک آسمان کے اوپر بلا لیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام 40 سال حکومت کر کے دکھائیں گے کہ کیا پڑھیں گے؟ مسلمان بنائیں گے، دعوت اور تبلیغ کا کام عیسیٰ علیہ السلام زندہ کریں گے۔ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام زندہ کریں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مسلمان بنائیں گے، 5 نمازیں پڑھتے رہو۔ کیا فرمائیں گے؟ 5 نمازیں پڑھتے رہو، حج کرتے رہو، عمرے کرتے رہو۔ ہاں عمرے کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، کھیتوں کے اندر فصل ہو عشر دیتے رہو۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کی خدمت کرتے رہو۔ میں چندے نہیں مانگتا ہوں، نہ اللہ پاک پر نے دم تک منگائے، نہ میں نے نیٹ والوں سے پیسہ لیا، نہ میں نے نیٹ والوں سے کچھ دیا۔ میں کمپیوٹر والے کو 300 روپے دیتا ہوں، معذور ہوں۔ نہ مشینری ہمارے پاس، موبائل ہے میں ہاتھ کے اندر پکڑ لیا، موبائل کے اندر پڑھتا ہوں، پڑھ کے آگے پھینکتا ہوں، ٹوٹے کر کے آگے پھینکتا پوری دنیا کے اندر۔ تو اب بھائی کلو نفس ذائقۃ الموت، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ تو مدینے کے اندر اس جگہ کے اندر دفنایا جائے گا۔ افغانستان والوں سنو، تم بھی پاکستان کا احسان مانو نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کر رہا؟ تم بھی مسلمان ہو، پاکستان کا ساتھ دینے کے بجائے پاکستان کے اندر پاکستان کا تمہارا حق بنتا ہے ساتھ دینا، ہماری حکومت کا، ہمارے سپہ سالار کا ساتھ دینا تمہارا حق بنتا ہے۔ آصف منیر نام ہے یا کیا نام ہے، اس کا حق بننا فوج کے اور جنرالوں کا بھی ساتھ بنتا ہے۔ جب لاکھ نے تمہارا ساتھ دیا
ورنہ تم ملین میٹ ہو جاتے تھے اگر پاکستان کی عوام نہ جاتی تھی تو تم ملین میٹ ہو جاتے تھے افغانستان والوں. پاکستان کے ساتھ پاکستان کی عوام نے ساتھ دیا. تمہارے کتنا زمانہ تمہیں پاکستان کی حکومت والے نے رکھ لیا. زولاک تو لے کر مشرف کا زمانہ آیا. مشرف کے بعد پٹو کا زمانہ آیا. پٹو کے زمانے کے بعد کیا کچھ بن گیا. زولاک کا زمانہ پٹو کا زمانہ زولاک آیا. کتنے زمانے بدل گئے ہیں. تمہارا فرض بنتا ہے افغانستان کے مسلمانوں پاکستان کا ساتھ دو. انڈیا کے خلاف انڈیا کے اندر کیوں بڑھ گئے ہو؟ افغانستان والوں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو کے انڈیا کے راڑوں کو بگاؤ مل کر. تمہارا فرض بنتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی جب قیامت آئے گی ایک بندہ اللہ کی توحید کے اوپر پختہ ایمان رکھنے والا نہیں ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے والا نہیں ہوگا تو قیامت آ جائے گی. قیامت آ جائے گی. جب تک ایک بندہ بھی رہا حلال کو مار کے کھانے والا رہا اور اللہ کی توحید کے اوپر پختہ ایمان رکھنے والا رہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے والا رہا قیامت اللہ کبھی نہیں آنے گا. اللہ کبھی بھی قیامت نہیں آنے دے گا. ایک محافظ رہا اللہ کی توحید کے اوپر. یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. ایک بھی رہا قیامت نہیں آئے گی. قرآن فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جن اور انسانوں کا کام ہے ہماری ہی عبادت کرنا. افسوس کے ساتھ بولنا پڑ گیا بیماری کے اندر. آج یہ حضرات خدا کے لیے حج کر کے ہیں عمل کر کے دکھائیں. عمل کر کے دکھائیں. حلال کمائیں حلال کھائیں. ملاوٹ نہ کرے. ملاوٹ سے جان بچائیں. جھوٹ بول کر گمانے سے جان بچائیں. ملاوٹ کرنے والا حرام خور ہے جہنمی ہے. کیوں اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف چلتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملاوٹ کرنا حرام ہے. کوڑ مار کے کمانا حرام ہے. ملاوٹ کر کے کمانا حرام ہے. رشوت دے کے پیسہ حاصل کرنا حرام ہے. رشوت لے کے کام کرانا حرام ہے. رشوت لے کر پیسہ حاصل کرنا حرام ہے. جوئے کھیل کر کمانا حرام ہے. فحشیات کے کام کر کے پیسہ کمانا حرام ہے. کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چلتے ہو؟
अपने बच्चों की तरबियत करें, बच्चों को आलिम बनाएं, हाफिज बनाएं। ये वालिद वालदा का काम होता है। अक्सर लोगों को लिए सुनी जाती है दुआएं कुनूत नहीं आती। मैं नमाज के लिए नहीं रखी हुई है, ये नहीं आती, ये नहीं आती। देखें क्यों नहीं आते? मुसलमानों के घर हम पैदा हुए। वो इंग्लिश तालीम भी पढ़ाओ, मना नहीं है। अपने बच्चों को आलम बनाओ, हाफिज बनाओ, कारी बनाओ, हाफिज बनाओ, कारी बनाओ, आलम बनाओ। वालिद का काम है और वालदा का काम है बच्चों की तरबियत करनी। दादी दादा जिंदा है, उनका काम है बच्चों की तरबियत करनी। नानी नाना जिंदा है, उनका काम है ना बच्चों की तरबियत करनी। हाफिज बनाओ, कारी बनाओ, आलिम बनाओ, इंग्लिश भी पढ़ाओ, लेकिन दीन के बारे के अंदर अक्सर लोग जाते हैं, जनाजा नहीं आता, उनको जनाजा नहीं आता। अक्सर लोगों से सुना जाता है दुआ का नूर नहीं आती। क्या कुछ बन गया? क्या किसका कसूर हुआ? वालिद का कसूर हुआ, वालदा का कसूर हुआ, वालिद और वालदा का कसूर हुआ। दादा जिंदा, दादे का कसूर हुआ, दादे की दादी जिंदी है, दादी का कसूर हुआ। मुसलमानों के घर पैदा हुए, जनाजा नहीं आता। दुआ कानून नहीं आती, सजदा करना नहीं आता, रकू करना नहीं आता, क़याम करना नहीं आता, मस्जिद के आदाब नहीं पता, राती सोने के आदाब नहीं पता मुसलमानों को। तो भाई कुछ नहीं पता है तो भाई आप 4 महीने तबलीगी जमात के साथ आलिम नहीं बना सके, आलिम नहीं बना सके हैं, आप हाफिज नहीं बना सके हैं, तो अपने बच्चों को 4 महीने के लिए जमात के साथ भेज दें। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने काम शुरू किया, उधर भेजते हैं। 4 महीने लगाएगा, जिस्म के अंदर खून लोथड़ा बन जाता है। 4 महीने के अंदर उनका कुछ ईमान बन जाएगा, नमाज सीख लेगा, सूरतें याद कर लेगा। मौलाना इलियास ने शुरू किया, मौलाना उसके बेटे मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने बयान शुरू किया, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू किया, उसके बेटे यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू किया। उसके बाद इंडिया से आलिम आते रहे, मौलाना जमशेद साहब आते रहे, वो काम करके दिखाते रहे, हजरत जी आते रहे, काम करके दिखाते रहे। हाजी अब्दुल वहाब 8 घंटे बयान करता रहा, रावण के अंदर चलना बिलना मदरसा चलता रहा, चलना फिरना मदरसा चलता रहा, अमल करके दिखाते रहे। जमात के साथ 4 महीने लगाएं, चिल्ला लगाएं, साल लगाएं, 3 दिन लगाएं, ईमान बनाएं अपना, आके अमल करके दिखाएं। अगर अमल नहीं करेंगे जमात के साथ वक़्त लगा कर, तो जमात को नुकसान पहुँचाएंगे। अपने बच्चों को आलिम बनाएं, हाफिज बनाएं, कारी बनाएं। जब आलिम बन जाएं, अमल करके दिखाएं, तब दुनिया मानेगी, फिर पाकिस्तान चमकेगा इंशाअल्लाह। तुम और हम ठीक हो जाएं, पहले मैं ठीक हो जाऊं, फिर तुम ठीक हो जाएं, तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह जैसे हम होंगे ऐसे हमारे हुक्मरान आएंगे। जो भी हुक्मरान आएगा मैं उसका खादिम हूँगा इंशाअल्लाह।
کیونکہ جیسا میں ہوں ایسا حکمران ہمارا آئے گا نا۔ صحابہ کرام دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے رہے، پوری دنیا کے اندر دعوت دیتے رہے، جان اور مال وقت لگاتے رہے، دین کا کام فرماتے رہے۔ ان کی قبریں وہاں یا کابل کے افغانستان کے اندر آتی رہی، یورپ کے اندر آتی رہی، انڈیا کے اندر آتی رہی۔ انڈیا اور پاکستان بنگلہ دیش ایک تھا، اس کے اندر قبریں آتی رہی صحابہ کرام کی۔ اب بھی تبلیغ کا کام چل رہا، یہ کام کرتے رہو، بچوں کو بھیجتے رہو، دینی مدرسوں کے اندر بھیجتے رہو۔ العلماء وارث الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، حق والے علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ بے عملی جو کرے گا وہ اپنی ذات کا نقصان کرے گا، کسی کا نقصان نہیں کرے گا، عمل کر کے دکھانا ہوگا۔ میں نے ابھی تک اپنے گھر کے اندر ٹی وی نہیں لگایا، الحمدللہ۔ کوئی رہتا ہے تو رہے، نہیں رہتا تو نہ رہے۔ خبریں سنتا ہوں ریڈیو کے اوپر، تو بھائی گالیں ایسی ہے۔ اب میں معذور ہوں، تھک بھی گیا ہوں، بیان بھی کافی لمبا ہو گیا، تو کافی باتیں چلی گئی۔ اس کے اندر جو بھی غلطی ہوئی ہے، اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ اللہ پاک میں تمہارے آگے دعا کرتا ہوں، اللہ پاک اس بیان کے اندر جو غلطی ہوئی ہے، اللہ پاک تو مجھے معاف فرما دے، معاف فرما دے اللہ پاک، معاف فرما دے اللہ۔ ساں ہو گیا، معاف فرما دے۔ آج تک میں نے جتنے گناہ کیے اللہ پاک، صغیرہ کیے کبیرہ کیے، اللہ پاک تو مجھے معاف فرما دے۔ جو گناہ مجھے پتہ ہیں وہ بھی معاف فرما دے، جو نہیں مجھے پتہ اللہ پاک مجھے وہ نہیں پتہ وہ بھی اللہ پاک معاف فرما دے۔ آئندہ اللہ پاک موت کے وقت کا جب وقت تمہارا آئے تو تم ہمیں اللہ پاک ابلیس سے بچا کر رکھ۔ ابلیس موت کی کشت کے اندر بھی، موت کی کشت و کشت کے اندر بھی بندے گمراہ کرتا ہے، تیرے فضل والی بندہ بچ سکتا ہے، تیرے فضل والی بچ سکتا ہے اللہ پاک۔ تو فضل فرما اللہ پاک، تو نیک لوگوں کی صحبت کریں بھائی، نیک لوگوں کی صحبت کریں۔ تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے، تم بتر بوزو کبھی نہ ہوئے باؤ، پامیں توڑو مکے لے جائیے ہو۔ تمبا جڑا ہونا نا، تمبا وہ کھکڑی نہیں بنے گا، تربوز نہیں بنے گا، تمبا کوڑا ہی ہوگا۔ کاواں دے بچے ہنس کبھی نہیں ہوگے باؤ، کاواں کے بچے ہنس نہیں ہوگے باؤ، پاویں موتی انہیں چوگ چگا لے تو، وہ ہنس نہیں بنے گا، کہاں ہی ہوگا۔ کھارے کھو مٹھے کبھی نہیں ہوگے باؤ، پاویں سو منا کھنڈ
پالے یہ تو کبھی بھی میٹھے نہیں ہوگے باؤ کھارا خوب کبھی میٹھا نہیں ہوگا پامیں 100 من کھانڈ پہن لے تو باؤ تو پھر سلطان باؤ کی فرمان ہے کالے بدن کبھی بھی چٹے نہیں ہوئے گے باؤ پامیں مل مل صابن لگائیے بھائی کالا بدن کبھی بھی چٹا نہیں ہوتا پامیں مل مل صابن لگائیے تو پھر کیا فرماتا ہے مشرک دا دل پاک نہیں پڑتا باؤ ہوتا باؤ پامیں پڑھ قرآن سنائیے بھائی مشرک دا دل پاک نہیں ہوندا پامیں پڑھ قرآن سنائیے تے نیچاں دی اشنائی کولو فیض کسی نہ پایا باؤ ایک کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخم آیا باؤ او بھائی ککرے تے انگور نے گچھا چڑھاؤ تے او سارا کنڈا نہ زخمی ہوئے نہ بھائی پہلے لوکاں نال محفل کرسو تے گمراہ ہوئے سو ساری زندگی بندہ عبادت کرنا رہے تے ایک دیہڑا کسی غلط بندے کو بے بنجے تے اس نے صحبت نہ اثر بندے تے پہلے نہ نیکا لوکاں نی صحبت کرو نیکا لوکاں نی صحبت کرو اللہ پاک تھاکیا تے جو کچھ کروانا ہے نکل گیا جو کچھ ابلیس کروایا ہے وہ بھی نکل گیا اللہ پاک جو میرے کو غلط الفاظ نکلیں اللہ پاک تو معاف فرما دے تے سننے والے عالمین والوں تم بھی معاف فرما دو میں بیان اپنا ختم کرتا ہوں درود شریف میں نے پہلے نہیں پڑھا اب درود شریف پڑھتا ہوں تو اپنا بیان ختم کرتا ہوں بس اللہ یا اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما دے سارے گناہ تقریرا جڑیاں غلطیاں ہوئی ہیں وہ بھی معاف فرما دے تے دنیا والوں تسی بھی معاف فرما دو تے اللہ پاک آج تک جتنے میرے کو لوگ گناہ ہوئے ہم سے گناہ ہوئے ہیں وہ آپ اللہ پاک ہمیں معاف فرما دیجئے تو آئندہ کے لیے اللہ پاک مجھے بچا دیجئے ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کر دیجئے ہمیں مرنے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری زبان سے نکال دیجئے اللہ پاک تو جتنے بے روزگار اللہ پاک ان کو روزگار دیجئے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دیجئے نیک اولاد دیجئے جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد نیک دیجئے جن کی اولاد نالے کہ ان کی اولاد کو نیک فرما دیجئے جتنے بزرگ مر گئے ہیں بڑے ہمارے مر گئے قبرستان کے اندر چلے گئے ان کی بخشش فرما دیجئے ان کی بخشش فرما دیجئے اگر ان کے اوپر عذاب نہیں ہو رہا تو ان کی قبروں کے اندر ان کے درجے بلند فرما دیے تو درجے بلند فرما دیے تو میں درود شریف پڑھتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وحسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين آدم علیہ السلام نے پکارے سننے والے اللہ ہمارے بھی پکارے سن لے اللہ پاک سنتا ہے تو ہمیں معاف کر دے ہمارے گناہ معاف کر دے ہماری کیسٹ کے اندر بھی جو گناہ وہ ہے میں بھولا ہوں دنیا والوں تم بھی معاف کر دو اللہ پاک تم بھی معاف فرما دے معاف فرما دے دین کے اوپر بچے لگاتے رہو دین کے کام کرواتے رہو اللہ پاک کو مناتے رہو یہ پوچھو گی والد اور والدہ سے اور دادی دادے نانی نانے سے پوچھو گی اور محلے والوں کے بھی پوچھو گی دعوت دیتے رہو تبلیغ کرتے رہو برحمتک یا ارحم الراحمین